بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، دنیا میں اس وقت انتہائی اسلام پر نازک وقت آیا ہوا ہے، اور اس نازک وقت میں مسلمانوں کے آپسی انتشار اور نا اتفاقی اور بے اتحادی نے بہت کچھ نقصان پہنچایا ہوا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کے نمائندے کہتے ہیں، یعنی کہ خام خواہ کے صوفی اور پیر خانے وغیرہ، وہ جو ہیں وہ اس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں پیش ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں، جان بوجھ کر غدار اسلام ہے، نہ چاہتے ہوئے، اور پھر اس پر وہ ہٹ درم ہے، اور کچھ سکھانے والے، بتانے والے، سمجھانے والے کی سمجھانے کا فائدہ بھی وہ اٹھاتے نہیں ہیں، بلکہ اسی کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس چند باتیں ہیں، جو ڈائلاگ ہیں، چند فضول نظریات ہیں کہ جناب ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ وہ۔ تو یہ بہت شیطانی وار ہے، سخت قسم کا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ بہت سے اولیاء کرام، اکابر اولیاء کرام نے جہاد بھی کیا ہے، اور الحب للہ والبغض للہ، اس پر عمل بھی کیا ہے۔ ناظرین، جب اسلام لائے ہیں، اسلام کے صوفی ہیں، اسلام کے آستانے ہیں، تو اسلام کے بانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور کی احادیث پر عمل کرنے میں ہی تصوف ہے، ان کو ماننے میں ہی ایمان ہے۔ تو صوفی ہو اور حضور کے فرامین سے ہٹ کر چلے، اور حضور نے جہاں سختی کا حکم دیا وہاں بھی نرمی کرے، تو وہ شیطان ہے۔ جہاں حضور نے نرمی کا حکم دیا وہاں تو نرمی کرنی ہی ہے، جہاں پہ حضور نے سختی کا حکم دیا وہاں پر ہی اپنی الگ 1.5 فٹ کا مقبرہ بنا لے کہ جناب نہیں یہاں بھی نرمی کرنی ہے، تو وہ بے غیرت، دیوس اور ایمان سے نکلا ہوا زندہ ایک بندہ ہے۔ حضور نے پیمانہ دے دیا، الحب للہ والبغض للہ، آپس میں مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرو، اور اشداء علی الکفار، کفار پر سختی کرو۔ امت کے سب سے بڑے پیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مرتدین کو جو نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں وہ ان کے ساتھ سیدھے ہو گئے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی جہاد فرمایا، عثمان غنی نے بھی فرمایا، پیران پیر مولا علی نے بھی فرمایا۔ تو یہ ان کے ہٹ دھرموں کے اور سہل پسندوں کے یہ ہیلے بہانے ہیں کہ جہاد ایسا نہیں ہے۔ اب میں ذرا چند ان علماء کرام اور جو اولیاء کرام بھی ہیں جنہوں نے جہاد بھی کیا، ان کا ذکر کرتا ہوں۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ، اگر یہ فقط اصلاح نفس کرتے لوگوں کی تو کافی تھا، لیکن انہوں نے مسند ارشاد کو فقط نہیں سنبھالا، بلکہ جہاد کرتے کرتے کابل تک، یہ ہمارے پڑوس میں افغانستان، وہاں تک جہاد کرنے کے لیے آئے امام حسن بصری رضی اللہ عنہ۔ پھر امت کے مجتہد مطلق، امت کے اوتاد میں سے ایک وتد امام شافعی رضی اللہ عنہ نہایت بہادر اور تیر انداز تھے، حتیٰ کہ امام راضی نے مناقب شافعی میں فرمایا تھا، امام شافعی نے فرمایا مجھ پر 2 چیزوں کی طلب بڑی اہمیت رکھتی تھی میں بچپن سے، ایک تیر اندازی اور علم سیکھنا۔ تو یہ امام شافعی کا اس لیے تھا کہ آپ اسلام کے لیے لڑنے کے لیے تیار تھے، حتیٰ کہ آپ نے مصر تک سفر کیا مجاہد بن کر، اور جہاد کے ساتھ جہاد کرتے گئے۔ امام شافعی اتنے ماہر تیر انداز تھے کہ 10 نشانوں میں سے 10 ہی درست مقام پر لگاتے تھے، اور باقاعدہ یہ کتابوں میں ان کی سیرت میں آیا ہے کہ یہ مصر تک جہاد کرنے کے لیے بطور مجاہد گئے تھے۔ امام بخاری سے کون واقف نہیں ہے، امام بخاری نے بطور جہاد بھی سفر کیا، اور سیر اعلام النبلاء میں ہے امام بخاری اکثر تیر اندازی کیا کرتے تھے اور مشق کرتے تھے۔ اور آپ کے ایک شاگرد کہتے ہیں میں نے 2 مرتبہ پوری زندگی میں امام شافعی کے تیر اندازی کرتے وقت 2 نشانے خطا دیکھے ہیں، اس کے علاوہ کبھی نشانہ خطا نہیں گیا، اتنے ماہر تیر انداز تھے۔ اس کے علاوہ امام بخاری قلعے بناتے، مسلمان مجاہدین کو اپنے جیب سے خرچہ دے کر جہاد پر بھیجتے تھے۔ حالانکہ امام بخاری صوفی بھی تھے، امام بخاری تہجد بھی پڑھتے تھے، عشاء کو چاش بھی پڑھتے تھے، اور عبادات کی کثرت بھی کرتے تھے، اس کے باوجود امام بخاری مجاہدین کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک اس امت کے بہت بڑے ولی اور ولیوں کے سردار ہیں، انہوں نے اپنا نظام مقرر کیا ہوا تھا، 1 سال یہ حج کے لیے جاتے اور 1 سال یہ جہاد کے لیے جاتے۔
یہ محدث ہیں، فقیہ ہیں، لغوی ہیں، اصولی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اور پھر یہ جہاد کرتے 1 سال اور 1 سال یہ حج کرتے تھے۔ عبداللہ بن عبد السلام، عز الدین عبد السلام، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، حتیٰ کہ مجتہد مطلق تک ان کو کہا گیا۔ اس امت کے علم کا سب سے بڑا رتبہ ہے مجتہد مطلق ہونا۔ یہ وہ بھی ہیں، انہوں نے صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف جہاد کیا۔ صلیبیوں کے خلاف جہاد کرنے میں مسلمانوں کو ظاہری ایک بار شکست ہو گئی تو یہ اکیلے میدان میں کھڑے ہوئے تلوار لے کر مسلمانوں کو واپس بلایا جوش کے ساتھ۔ اور منگولوں کے خلاف لڑنے میں سلطان بیبرس کا جو واقعہ مشہور ہے، اصل میں انہوں نے اس پر فتویٰ دیا تھا کہ منگولوں کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے اور نکلو، جو سارے ہی نکلے تھے۔ ان کا امت پر بڑا احسان ہے۔ یہ چند علماء میں لکھ رہے ہیں، ان کے علاوہ بے شمار سینکڑوں اولیاء، سینکڑوں علماء و محدثین اور حفاظ حدیث ہیں جو جہاد کرتے تھے، جو فقط آستانے بنا کر بیٹھ نہیں گئے تھے، جو فقط مسجد تدریس پر نہیں بیٹھ گئے تھے۔ ہمارے علماء بھی آج کل اس معاملے میں پیچھے پیچھے ہیں۔ فقط تدریس کرنا ہی جہاد نہیں ہے، بہترین ہے۔ امام عز الدین عبد السلام فرماتے ہیں جہاد 2 قسم کا ہے، خود مجاہد بھی ہیں، ایک جہاد بالسیف اور ایک جہاد بالقلم۔ اگر علماء جہاد بالقلم نہیں کریں گے تو جہاد بالسیف کیسے ہوگا؟ جہاد بالقلم کریں اور ساتھ ساتھ انہی امام کی تقلید کرتے ہوئے، انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جہاد بالقلم کے ساتھ ساتھ جہاد بالسیف بھی کیا جائے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں وہ علماء دے، وہ صوفیاء دے جو ہمارے اندر فقط اوراد و وظائف کے آگ مت بھڑکائیں، ہمارے فقط علم کی چاہ مت پیدا کریں، ہمارے اندر علم کی چاہ کے ساتھ ساتھ جہاد کی چاہ پیدا کریں، ہمارے اندر اوراد و وظائف اور انفرادی عبادات کی چاہ کے ساتھ ساتھ اجتماعی عبادت یعنی کہ جہاد کرنے کا جذبہ بھی پیدا کریں۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔